السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم مجلس دعوت الحق کے چیئرمین نامور عالم دین مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی صاحب کا ایک بیان پیش کر رہے ہیں۔ یہ بیان آپ کا ریاست کرناٹک کے شہر بنگلور میں ہوا ہے، جو اسوہ نبی اور ماہ سفر المظفر کے حوالے سے ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وخليلنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا وسندنا وشاهدنا ووسيلتنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. تو ایک لغت ہے القاموس الجدید، جو ان کے پاس بھی ہے، اور کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اور بنگال سے گجرات تک جتنے عالم ہیں، جتنے مفتی ہیں، جتنے مدرسے ہیں، سب کے پاس وہ لغت ہے، اور اس کے پہلے صفحے پر اس گناہگار کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک مختصر سا تعارف تھا۔ آج سفر کے مہینے کی 11 تاریخ ہے۔ سفر کا مہینہ، یہ مہینہ بڑا تاریخی حیثیت رکھتا ہے، بڑا عظیم المرتبت ہے یہ مہینہ۔ اسی لیے اس کے ساتھ المظفر کا لفظ لگتا ہے، سفر المظفر یا سفر الخیر، خیر کا مہینہ، بہت ہی کامیاب، کامران، مبارک مہینہ۔ اور یہ اس لیے لگتا ہے کہ لوگ اس کو منحوس مہینہ سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اس میں بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ تو بڑا منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی بیاہ نہ کیے جائیں، بچے پیدا ہوں تو ان کی سنتیں نہ کرائی جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عقیدہ باطل عقیدہ آج کا نہیں ہے، سینکڑوں سال سے چلا آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں، جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد، تمام جتنی احادیث کی کتابیں ہیں معتمد اور مستند، اس میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کے بارے میں فرمایا، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس میں ایک لفظ ہے ولا صفر، ولا صفر۔ سفر کے مہینے میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بلائیں آتی ہیں، منحوس مہینہ ہے، یہ غلط ہے۔ سارے دن اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ سفر اس کے معنی ہے خالی کے،
عرب کے لوگ 3 مہینے حج کی وجہ سے بیٹھے رہتے تھے، ویلیوز تھیں، اقدار تھیں، برے تھے وہ لوگ، ان میں خرابیاں تھیں، ہر خرابی ہر برائی تھی، پھر بھی کچھ ویلیوز تھیں، کچھ روایات تھیں۔ رجب کا مہینہ انہوں نے مقرر کر رکھا تھا کہ اس میں لوگ عمرے کے لیے آئیں گے تو اس میں ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ قابل احترام مہینہ تھا رجب کا۔ قریب کے لوگ آتے تھے عمرے کے لیے اس وقت کے لحاظ سے، اور حج چونکہ دور دراز سے لوگ آتے تھے اس وقت بھی، تو 3 مہینے تھے۔ ذی قعدہ کے معنی ہے بیٹھ گئے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، بھئی بیٹھیں گھر میں، اب کوئی بھی آ جائے، دشمن آ جائے، کوئی بھی آ جائے، اس کو ہم ٹچ نہیں کریں گے۔ باپ کا قاتل، بھائی کا قاتل سامنے طواف کر رہا ہے لیکن آنکھیں بچا کے نکل گئے، یہ قابل احترام مہینہ ہے۔ 3 مہینے تھے تاکہ لوگ آرام سے آئیں اور پھر حج کر کے جو بھی جس طرح کا بھی حج تھا ان کے زمانے میں، جس طرح کا بھی حج تھا، اس طرح کا تو حج تھا نہیں، وہ تو ننگے ہو کے حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، عورتیں رات میں ننگے ہو کے طواف کرتی تھی۔ یہ بھی شیطان نے ان کے دماغ میں بٹھا دیا تھا کہ ان کپڑوں میں ہم رات دن چوری چکاری ڈکیتی ڈالتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سٹا کھیلتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف انہی کپڑوں میں کریں؟ توبہ توبہ، کپڑے اتارو، ننگے ہو کے طواف کرو۔ یہ دماغ میں شیطان نے بٹھا دیا۔ ارے بھئی کھال بھی تو یہی تھی، چوری چکاری ڈکیتی بے ایمانی دھوکہ مکر و فریب جوا سٹا، اس میں جسم کی کھال بھی تو یہی تھی، کپڑے اتار دیے، کھال کو بھی اتار کے رکھ دینی چاہیے تھی۔ دماغ میں شیطان نے بٹھا دیا۔ بری چیز کو شیطان اچھا کر کے بتاتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے زین لہم الشیطان اعمالہم، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں کرتوت، ان کو وہ بڑا ڈیکوریٹ کر کے مزین کر کے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ تو خیر 3 مہینے انہوں نے مقرر کیے تھے کہ لوگ آئیں اور جو حج کے طور طریقے تھے وہ کریں، بازار لگتے تھے، بازار کریں، کاروبار کریں، اور اس کے بعد آرام سے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں۔ اس کے لیے 3 مہینے تھے، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم۔ محرم ختم ہوا، لوگ اب گھروں سے نکل گئے اور گھر صفر ہو گئے، خالی ہو گئے، خالی، اس لیے اس کا مہینے کا نام تھا سفر۔ سفر صفر بات ایک ہی ہے، گھر خالی ہو گئے، یا لوٹ مار کر کے دوسروں کے گھروں کو صفر کر دیا۔ ڈکیتی یہ تو ان کے خون میں شامل تھی، تو اس لیے اس کا نام سفر رکھا گیا۔ سفر کے ایک معنی پیلے کے بھی ہیں، جس سے بیماری کا نام بھی ہے، پیلی، پیلا ہو گیا، پیلیا ہو گیا، صفرا زرد رنگ کو کہتے ہیں۔ پتے جب پیلے ہو رکھا گیا اس کا نام،
تو درختوں کے پتے، جیسا کہ تاج العروس اور لسان العرب میں لکھا ہے، پتے اس وقت زرد ہو گئے تھے، زرد، اس لیے اس کا نام رکھا گیا۔ بہرحال یہ مہینہ بڑی تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی مہینہ ہے سفر کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا منصوبہ بنایا ہے مکے سے یثرب جانے کا، جس کا نام مدینہ رکھا گیا بعد میں۔ اسی سفر کی 27 تاریخ ہے، یہی مہینہ ہے جس ہجرت کی برکت سے اسلام، مسلمان میں طاقت آئی، اسلام پھیلا، نجد اور حجاز عرب سے پھر نکل کر مصر، سوڈان، افریقہ، آپ کے اس بر صغیر ہندوستان، چین، ملیشیا، انڈونیشیا، امریکہ، کولمبس نے جو دریافت کیا اس سے 300 سال پہلے مسلمان وہاں پہنچ چکا ہے۔ کولمبس نے تو 1492 میں دریافت کیا ہے امریکہ میں، اس سے پہلے 1178 میں مسلمان وہاں پہنچ چکے ہیں۔ کولمبس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ جب ہمارا جہاز وہاں رکا، کیوبا جس کو وہ انڈیا سمجھ رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ چوٹی پر مجھے مسجد کی شکل کی عمارت دکھائی دی۔ معلوم ہوا کہ کولمبس سے پہلے مسلمان وہاں پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ تمام کا کریڈٹ اسی سفر کو جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ایک باقاعدہ پلاننگ کر کے، جو 6 مہینے پہلے سے جس کی پلاننگ ہو رہی تھی، 6 مہینے پہلے سے 2 مضبوط جانور، مضبوط اونٹنیاں آپ نے خرید کر حضرت ابو بکر صدیق کے مکان پر الرٹ پوزیشن میں رکھوا دی تھی کہ جب خدا کی طرف سے گرین سگنل ہو ہم چل پڑیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ 800 درہم میں 2 اونٹنیاں خریدی گئیں۔ 800، 400۔ یہ بات جب سمجھ میں آئے گی جب یہ معلوم ہو کہ اس وقت عام طور سے ایک اونٹنی 80 درہم میں مل جاتی تھی۔ 80 درہم میں ایک اونٹنی نارملی وہ مل جایا کرتی تھی سواری کے لیے۔ یہ خریدی ہے 400 میں ایک، یعنی 5 گنا زیادہ قیمت کی۔ ایک گاڑی وہ ہے کار جو آپ 5 لاکھ میں خریدتے ہیں، 10 لاکھ میں خریدتے ہیں، 10 لاکھ میں خریدتے ہیں۔ ایک کار وہ ہے جو 5 گنا زیادہ قیمت 50 لاکھ میں خریدتے ہیں۔ فرق ہوگا دونوں میں یا نہیں ہوگا؟ اس کی اسپیڈ میں، مضبوطی میں۔ 10 لاکھ والی گاڑی وہ 50 لاکھ والی گاڑی کو نہیں پکڑ سکتی۔ اگر کہیں ایسا موقع آ جائے بھاگنے کا کہ دشمن پیچھے ہے تو 50 لاکھ والی گاڑی کو 10 لاکھ والی نہیں پکڑ سکتی، 20 اور 30 لاکھ والی بھی نہیں پکڑ سکتی۔ ایک گاڑی وہ ہے جو 50 لاکھ کی ہے، ایک گاڑی وہ ہے جو 2.5 کروڑ روپے کی ہے، 5 گنا زیادہ قیمت کی۔ فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہر چیز میں فرق ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو سمجھا۔ آپ کی سیرت میں آتا ہے اِنَّ لِكُلِّ حَالٍ عِندَهُ عَتَادٌ،
ہر سچویشن کا سولوشن آپ کے پاس رہتا تھا۔ آپ زمینی حقائق کو، زمینی حقیقت کو سمجھ کر پھر اس کا سولوشن نکالتے تھے۔ یہ نہیں کہ شتر مرغ کی طرح ہم حالات کو دیکھیں اور کوئی تدبیر نہ کریں اور یوں کہیں اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ اللہ تو مالک ہے ہی ہے۔ شتر مرغ کی طرح گردن کو نیچے ڈال دینا اور یہ سمجھنا کہ کچھ نہیں ہوگا، طوفان آ رہا ہے تو آیا کرے اور بچنے کی تدبیر نہ کرنا، یہ سمجھداری نہیں۔ آپ نے پوری صورتحال کو آپ نے جج کیا، آپ نے سمجھا کہ یہاں سے میرا جانا اس کا مطلب کیا ہے۔ تمام دشمن، تمام مکہ وہ میرا پیچھا کرے گا۔ آپ نے 2 ایسی سواریوں کا انتخاب کیا 6 مہینے پہلے سے، اور پھر جس رات کو نکلنا ہے اس رات سے پہلے کی جو دوپہر ہے، یہی سفر کے مہینے کی دوپہر میں، جبکہ قصبوں میں دوپہری میں سخت ترین دھوپ، گرمی، دوپہری لوگ عام طور سے گھروں میں آرام کرتے ہیں، آپ نکلے ہیں اور چہرے کو چھپا کر، کپڑا لپیٹ کر آپ نکلے ہیں۔ احتیاط۔ حضرت ابوبکر صدیق کے یہاں پہنچے، وہاں حضرت عائشہ جن کا نکاح ہو چکا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، اور ان کی بڑی بہن اسما وہ موجود ہیں، دونوں بیٹیاں حضرت ابوبکر صدیق کی۔ آپ نے فرمایا ان کو الگ بھیجو، ذرا مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ حضور یہ تو سب گھر کے لوگ ہیں، بچیاں ہیں۔ کہ نہیں، دیکھیے مشورہ اگر کرنا ہے سیکرٹ تو پھر اتنی احتیاطیں ضروری ہیں، اتنی احتیاطیں۔ آپ کوئی خاص مشورہ کرتے مسجد نبوی میں اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ کوئی جاسوس مخبر تو نہیں آ گیا، تو آپ کا ایک کوڈ ورڈ تھا افینا غریب، بھئی کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ لوگ دیکھتے، کوئی اجنبی آدمی معلوم ہوتا کہ جی ہاں حضور ایک پردیسی ہے، آپ فرماتے بھئی ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، ان کو لے کے جاؤ، ان کے جو ہے وہ انتظام کرو، رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا۔ ایک اچھے طریقے سے وہاں سے ہٹاتے اور پھر فرماتے کہ قفل الباب، دروازہ بند کرو، اور پھر آپ مشورہ کرتے۔ اس لیے کہ مخبروں کا کچھ پتہ نہیں، آستینوں میں چھپے رہتے ہیں۔ ابھی مشورہ ہوتا نہیں میٹنگ میں کہ ہماری وہ بات، وہ مشورہ، وہ سیکرٹ وہ دشمن کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ احتیاط۔ آپ نے فرمایا ان کو ہٹاؤ، مشورہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، اشارہ ہو گیا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتا دیا کہ رات کو نکلنا ہے یہاں سے۔ رات کو کس طرح سے نکلے ہیں؟ ایک انتظام تو یہ کیا کہ حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر اپنی چادر اڑا دی، اور یہ فرمایا کہ 3 دن کے بعد فلاں جگہ ملنا۔ جب اللہ کا نبی صادق الامین، صادق و مصدوق کہے، جس کو دنیا کے بدترین دشمنوں نے بھی سچا جانا اور سچا کہا، تو ان کو تو کوئی گزن نہیں پہنچ سکتا تھا، بال بیکا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ آرام سے سو گئے آپ کے بستر پر، تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ آپ موجود ہیں۔ ان کو تھوڑے عرصے تک
تھوڑا ہولڈ رکھو، ہولڈ۔ وہ گھر میں بھی گھس سکتے تھے، لیکن یہ بھی ایک رسم تھی، طریقہ تھا، ویلیوز تھی کہ کسی کے گھر میں رات کو نہ گھسے۔ اور آپ ابو بکر صدیق کے مکان میں پہنچے، اور جیسا کہ تمام سیر کی کتابیں لکھتی ہیں کہ فخرج من خوخۃ کانت لظہر ابی بکر، حضرت ابو بکر کے مین گیٹ سے نہیں نکلے، بلکہ پیچھے کے جو بیک ڈور تھا، چھوٹی سی کھڑکی، آپ وہاں سے نکلے۔ یہ احتیاط در احتیاط۔ اور ایک ایسا شخص ہائر کیا، عبداللہ ابن اریقط، کہ جو انون راستوں کا واقف تھا، کانا خریتن کے الفاظ ہے، ماہر تھا۔ عام روڈ سے آپ نہیں گئے، بالکل لانگ روڈ سے، کہ جانا ہے میسور، ادھر ہے تو جا رہے ہیں، ادھر کو جا رہے ہیں، لانگ روٹ سے آپ پہنچے۔ یہ ساری احتیاط در احتیاط جو ہوئی، یہ سفر ہوا، اور اللہ نے کامیاب فرمایا۔ یہ سفر کا مہینہ تھا۔ اس کو منحوس سمجھنا یہ جہالت ہے، دین سے ناواقفیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں شادی بیاہ کرنا منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، آپ کی عمر 25 سال ہے، حضرت خدیجہ کی 40 سال ہے، وہ 15 سال بڑی ہیں۔ حضرت خدیجہ کی شادی کا نکاح وہ تیسرا ہے رسول اللہ سے۔ حضرت خدیجہ کا پہلا نکاح عتیق ابن عائش سے ہوا، لڑکی پیدا ہوئی ہند، جس ہند میں ہم بیٹھے ہیں۔ اتنا تعلق، محبت اور پیار عربوں کو، اس لیے کہ حضرت آدم کے صلبی بیٹے ہیں ہند اور سندھ۔ ہند ادھر رہے، یہ بلاد ہند کہلایا۔ یہ تو ہمارے ابا کا وطن ہے، ابا کا ملک ہے۔ جس ہند، ہندوستان میں بیٹھے ہم اور آپ، یہ تو ہمارے باپ کا ملک ہے۔ سندھ ادھر رہے، وہ بلاد سندھ کہلایا۔ لڑکیوں کے نام ہند۔ دوسری شادی، دوسرا نکاح حضرت خدیجہ کا زرارہ ابن مالک سے ہوا، 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ حالہ، حالہ لڑکی کا نام نہیں ہے، لڑکے کا نام ہے۔ اور چھوٹا ہند، لڑکے کا نام بھی ہند، لڑکی کا نام بھی ہند۔ اتنا پیار عربوں کو ہند سے۔ اور جب رسول اللہ کے ساتھ تیسرا نکاح حضرت خدیجہ کا ہے، اور رسول اللہ کا پہلا ہے، اور حضرت خدیجہ وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ بہت بڑی بزنس پرسن تھی۔ مکے کے تمام تاجر اور بزنس مین، ان کا پیسہ، ان کا مال ایک طرف، اور خدیجہ کا ایک طرف۔ اتنی بڑی بزنس پرسن، ظاہر ہے کتنی سوجھ بوجھ ہوگی۔ چھوٹا سا کاروبار، ایک تھڑی، ایک ذرا سا ٹھیلا لگانے کے لیے آدمی کو عقل چاہیے ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ٹھیلا، اتنا بڑا کاروبار، ملکوں ان کا مال جاتا تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ شام گئے، یمن گئے، آپ دبئی گئے ہیں۔ دبئی جس کا نام اس وقت دبا تھا، اس وقت بھی وہ بین الاقوامی انٹرنیشنل فیئر لگتا تھا وہاں۔ اسی دبئی میں چین کے، ہندوستان کے، افغانستان کے، دنیا بھر کے تاجر اور بزنس مین وہاں آتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تجارت کے سلسلے میں حضرت خدیجہ کا مال لے کر۔ جب وفد عبد القیس آیا ہے وہیں سے، اسی ایریے سے،
تو آپ نے گلیوں کے نام پہنچے، آپ نے محلوں کے نام پہنچے، آپ نے محلے میں رہنے والے چودھریوں کے نام پوچھے، تو لوگوں نے کہا حضور آپ کو ہمارے شہر کی اتنی معلومات ہیں، ہمیں بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ میں آپ کے علاقے میں بہت گھوما ہوں، بہت گھوما ہوں۔ غرض یہ کہ ایسی خاتون سمجھدار، زیرک، ذہین، فتین اور کیریکٹر کی ایسی مضبوط کہ عرب کے لوگ طاہرہ کہتے، نام نہ لیتے، پاک باز خاتون، جیسے رسول اللہ کا کوئی نام نہ لیتا، صادق کہتے، صادق الامین کہتے، اتینا صادق الامین ھذا الامین رضینا، ھذا الامین رضینا۔ جب حجر اسود رکھا جا رہا تھا اس وقت سب نے کہا آپ کو دیکھ کر، چونکہ طے یہ ہوا تھا کہ جو سب سے پہلے آ جائے وہ حجر اسود رکھواؤ، آپ کو دیکھا آپ چلے آ رہے ہیں، سب پکار اٹھے، ھذا الامین رضینا، ارے یہ تو امین ہے، ہم راضی ہیں اس کے فیصلے پر۔ آپ کو صادق الامین پکارتے، حضرت خدیجہ کو طاہرہ پکارتے۔ وہ نکاح حضرت خدیجہ کا تمام سیر کی تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں سفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ اتنا ہی نہیں، کوئی کہے صاحب یہ تو جاہلیت میں ہو گیا اسلام آنے سے پہلے۔ اسلام آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں، ابن کثیر کی روایت ہے کہ سن 2 ہجری میں سفر کا مہینہ ہے اور رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے کیا ہے۔ یہی سفر کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4تھی بیٹی، ہم تو ایک ہی بیٹی کو یاد رکھتے ہیں، زینب کو کون یاد رکھے، وہ بھی رسول اللہ کی بیٹی ہیں، انہی خدیجہ سے ہیں جن سے فاطمہ ہیں۔ زینب بڑی بیٹی، ان کے بیٹے علی ہیں، علی، ایک تو علی داماد ہیں، زینب کا بیٹا ابو العاص ابن ربی کا بیٹا، باپ کا نام ابو العاص، رسول اللہ کے بڑے داماد کا نام ابو العاص۔ قوم امت یاد نہیں رکھتی۔ آپ کے یہاں رشتہ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، بیاہ ہوتا ہے، کوئی کاج ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، آپ سب سے پہلے اپنے بڑے داماد، بڑی بیٹی کو شریک کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ کام تو ہوگا، چھوٹی بیٹی کا رشتہ ہے، چھوٹے بیٹے کا یا بڑے کا کریں گے، لیکن ہماری بیٹی، ہمارے داماد دبئی میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، فلاں جگہ ہیں، سمجھے، وہ آ جائیں، ان کو شریک کرنا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ رسول اللہ کی بڑی بیٹی اور بڑے داماد کا کوئی ذکر نہیں، اور بڑے نواسے کو تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ وہ نواسا جو فتح مکہ میں اپنے نانا جان کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھا ہوا طواف کر رہا ہے، حسن اور حسین تو بہت چھوٹے سے ہیں، ابھی گود میں کھیلنے کے لائق ہیں۔ فتح مکہ پر رسول اللہ کے ساتھ، اپنے نانا جان کے ساتھ اونٹنی پر اگر کوئی بیٹھا ہے تو زینب کا بیٹا ہے، ابو العاص ابن ربی کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا بڑا نواسا ہے۔ وہ نواسی امامہ بخاری میں روایت ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، قرآن کے بعد جس کا درجہ ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھتے تو امامہ آپ کی پیٹھ پر، نانا جان کی پیٹھ پر آ جاتی، رسول اللہ نفل پڑھتے تو وہ آپ اس کو گود میں لے کر آپ نماز پڑھتے۔ یہ بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، ترمذی میں لکھا ہے، کوئی اس نواسی کو یاد نہیں کرتا۔ بھئی انہی خدیجہ کی ہے،
انہی خدیجہ سے زینب پیدا ہیں، انہی سے رقیہ پیدا ہیں، انہی سے ام کلثوم پیدا ہیں جو حضرت عثمان کی بیویاں ہیں، حضرت عثمان کے گھر میں۔ غرض یہ کہ حضرت فاطمہ کا نکاح ابن کثیر کی روایت کے مطابق، ابن کثیر جیسا محقق، مورخ، محدث، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ صفر کے مہینے میں ہوا۔ 25 تاریخ لکھی ہے کہ 25 صفر تھی جب حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا ہے۔ اس مہینے میں جب میں 42 سال 40 پر 2 سال پہلے تھا آپ کے اس شہر گلستان میں، تو غالباً مجھے یاد ہے کہ اس مہینے کے آخری 4 شنبہ، یہی ہے نا اسی مہینے کا، اسی مہینے کے آخری 4 شنبے کو بڑے زور و شور کے ساتھ منایا جاتا ہے، نئے کپڑے ہوں، یہ ہو وہ، اسی مہینے کا ہے نا 4 شنبہ؟ کیوں جناب، اسی مہینے میں تو ہے وہ 4 شنبہ آئے گا۔ اس مہینے کے 4 شنبے میں رسول اللہ بیمار ہوئے اور اسی میں آپ کی وفات ہوئی۔ 8-10 دن آپ بیمار رہے۔ بیماری کی شروعات صفر کے مہینے کے آخری 4 شنبے سے ہوئی ہے۔ یہودیوں میں خوشی منائی گئی، یہودیوں نے نئے جوڑے پہنے، اس لیے کہ وہ تو کانٹا تھے آپ ان کے لیے، تو دشمن تھے، ازلی دشمن۔ بلا تحقیق کے ہم نے بھی خوشیاں منانی شروع کر دی۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کرو، اچھی طرح سے تحقیق کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں، ناسمجھی میں کچھ کر بیٹھو اور بعد میں پچھتاوا ہو۔ بڑے بڑے نقصانات ہو گئے ہیں۔ ایک واقعہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو بخاری میں موجود ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ ایک شخص تھا بڑا عابد، عبادت گزار، صوفی، جریج اس کا نام تھا، بنی اسرائیل، بہت پہلے رسول اللہ کے تشریف لانے سے بہت پہلے صوفی تھا، ہر وقت نماز، ہر وقت نماز۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ ہوا یہ کہ ایک بدکار عورت، اس کے بچہ پیدا ہوا، شادی اس کی ہوئی نہیں تھی۔ لوگوں نے پوچھا، پکڑا، یہ کیا حرکت، کس کا بچہ ہے؟ تو جس کا بچہ تھا، جو حقیقت میں زانی تھا، مجرم تھا، اس نے سبق یہ پڑھا دیا کہ اس ملا کا نام لے دینا، یہ صوفی کا نام لے دینا۔ اس سے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا یہ صوفی جی کا ہے۔ بس لوگوں نے کوئی تحقیق نہیں کی، دھائیں 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 دھائیں، اور جو ان کی خانقاہ تھی، کٹیا تھی، وہ سب توڑ پھوڑ کر برابر۔ ایسے کاموں میں تو قوم کے نوجوان بہت آگے آگے رہتے ہیں، بغیر تحقیق شیئر کرتے چلے جا رہے ہیں، شیئر کرتے چلے جا رہے ہیں، واٹس ایپ پر شیئر کرتے چلے جا رہے ہیں، چاہے اس کی اصلیت نہ ہو، بے بنیاد بات ہو، چاہے وہ جھوٹی روایت ہو، بس شیئر کرتے چلے جا رہے ہیں، شیئر کرتے چلے جا رہے ہیں، بس جو آ رہا ہے مار رہا ہے، جو آ رہا ہے اس کار خیر میں حصہ لے رہا ہے۔ بس ان کو جو جلال آیا، تو ولی تھا وہ تو غلطی ہو گئی تھی، ماں کی نافرمانی کی تھی، ایک مرتبہ آواز دی ماں نے، سنا نہیں، نماز ہی پڑھتا رہا، وہ بد دعا دے کے چلی گئی تھی ماں۔
وہ اس کو جلا لایا اور اس نے کہا اے بچے، 1 دن کا بچہ ہے، تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ بولا میرا باپ فلاں ہے، فلاں گڈریا ہے۔ بچہ 1 دن کا۔ اب جو لوگوں نے کہا میں معاف کرو حضرت، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑی، سونے کے بنا دے ہم آپ کی خانقاہ کو، چاندی کا بنا دے۔ کہا نہیں بھائی نہیں، جیسی تھی پہلے سے ایسی بنا دو، مٹی گارے کی۔ بغیر تحقیق کے یہ نقصانات ہیں۔ قرآن کہتا ہے کوئی خبر پہنچے تو پہلے تحقیق کرو۔ 4 شنبے کی کیا اصلیت ہے، تحقیق کرو۔ کام یہودیوں کا لے لیا ہم نے، خوشی رسول اللہ کی بیماری سے یہودیوں کو ہوئی اور جناب ہم نے شروع کر دیا۔ بہرحال میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ سفر کا مہینہ یہ بہت ہی عظیم المرتبت مہینہ ہے، نحوست نہیں۔ یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ اسی سفر کی برکت ہے جو رسول اللہ نے ہجرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی جان و مال اور عزت و آبرو اور کاروبار کی حفاظت فرمائے، برکت عطا فرمائے، آپ کے مسائل حل فرمائے، مشکلات آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔